السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، جیسا کہ سلسلے وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا درس چل رہا تھا، گزشتہ 2-3 جمعے ہم نے جو ہمارے پاس مسجد میں کانفرنس تھی ختم نبوت کی، اس کے متعلق گفتگو کی۔ پھر پچھلے جمعہ میں حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور اس کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ دوبارہ اس تسلسل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے جب سیرت النبی کا آخری درس سماعت کیا تھا تو حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے یوم ولادت کا وہ موقع تھا، اور اس وقت ہم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہجرت کے دوسرے سال کے آخر میں شادی ہوئی تھی، اور ہجرت کے دوسرے سال سے وہ متعلق بھی تھا، اس کا کنیکشن بھی تھا، تو ہم نے اس سے متعلق کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، اور ہجرت کا پورا باب ہم نے دوسرے سال کا ختم کر لیا تھا۔ اب جب ساری چیزیں ہو گئی، ہجرت کے آخری سال میں چند اور چیزیں ہوئی، اس میں مثلا روزہ ہجرت کے دوسرے سال میں فرض ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام ہجرت کے دوسرے سال میں نازل ہوئے، اسی طرح حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عید الفطر کی نماز جماعت کے ساتھ پہلی مرتبہ ہجرت کے دوسرے سال میں پڑھائی، اس سے پہلے عیدگاہ میں جو ہے نماز نہیں ہوئی تھی۔ اسی سال قربانی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد مینڈھوں کی قربانی آپ نے کی تھی۔ اسی سال اور 2-3 چھوٹے جو ہے غزوات ہوئے، لیکن ان کے اندر کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس لیے اس کی تفصیل یہاں پر آپ کے سامنے نہیں رکھی جائے گی۔ اب ہجرت کا تیسرا سال ہے، یہ بھی ہجرت کا تیسرا سال، جو ہجرت کا دوسرا سال بڑا اہم تھا، اسی طرح ہجرت کا تیسرا سال بھی بڑا اہم ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال اہمیت کا حامل اس لیے تھا کہ اس میں جنگ بدر ہوئی تھی۔ یہ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی، جس کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے بدر کے دن کو، اس کے دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں میں ایک حد فاصل قائم کر دی، اور ان کا مقام جو تھا، کافر جس پر اترا رہے تھے، ابو جہل کی جو دعا تھی کہ کل میدان میں دیکھا جائے گا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں معزز ہے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرتا ہے، جو اللہ کے قریب ہوں گے اللہ ان کو جتائے گا، اور جو بھٹکانے والے ہوں گے، جو لوگوں میں دراڑ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا۔ اس طرح کی باتیں ابو جہل نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں بتایا کہ کون اللہ کے قریب ہے، کس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے۔ یہ جنگ ہوئی تھی رمضان ہجرت کے دوسرے سال میں۔ اس کے 1 سال کے بعد، رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال کے مہینے میں، اس کا واقعہ جو ہے شوال کے مہینے میں جنگ احد واقع ہوئی، جو مسلمانوں کے اور اسلام کی دوسری جو ہے سب سے بڑی اور اہم جنگ ہے۔ احد مدینہ منورہ میں ایک پہاڑ کا نام ہے، جو تقریباً 5 کلومیٹر قریب مسجد نبوی سے وہ بنتا ہے۔ اس وقت یہ مدینہ منورہ کے باہر تھا، جیسا بارہا آپ نے سنا ہے کہ آج جتنی مسجد نبوی ہے اتنا جب مدینہ شہر تھا، اس کے بعد جو ہے علاقے جو ہے مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں تھے۔ اب پوری مسجد نبوی مدینہ شہر میں آ گئی، اس کے بعد کا پورا علاقہ بھی مدینہ کہلاتا ہے۔ تو یہ مدینہ کے باہر ایک پہاڑ تھا جس کا ذکر ہوا کہ وہ احد تھا۔ یہ آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں جتنے کفار آئے تھے، 1000 کا لشکر آیا تھا، 70 کفار مارے گئے تھے، 70 قیدی بنا لیے گئے تھے۔ تو یہ جو 70 کفار مارے گئے تھے، اس میں بڑے بڑے نام تھے، جس طرح آپ نے سنا ہے کہ ابو جہل اس میں مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ولید ابن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے کفار کے، یہ سارے اس جنگ میں مارے گئے۔ تو ان لوگوں کے اندر ایک دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے ہی مسلمانوں کے دشمن تھے، اب اور زیادہ ہوا، اور اس لیے بھی زیادہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کے ہر گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اس جنگ کے اندر شامل تھا، ہر ایک کو اس میں نقصان ہوا تھا، اور ان کے سردار مارے گئے۔ تو عرب کے آپ کو معلوم ہے کہ قبیلے ہوتے ہیں، قبیلے کا ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے، سردار کا مارا جانا پورے قبیلے کو تہس نہس کر دیتا ہے، کمزور کر دیتا ہے۔ تو عرب مکے کے ہر گھر کا ایک ایک فرد جو ہے اس جنگ کے باعث پریشانی میں مبتلا تھا۔ اچھا، اس کا ریزن کیا تھا یہ بھی آپ کو پتہ ہے
کہ ایک قافلہ جو ابو سفیان لے کر نکلے تھے ملک شام کے لیے، اس پر حملہ کرنے کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تھے، اس کے مقابل میں یہ جنگ ہوئی تھی۔ اب ابو سفیان وہ قافلہ بچا کر مکہ تو پہنچ گئے، لیکن ابو جہل کی نادانی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں کو فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور کافروں کو شکست ہوئی۔ اب جو اس سامان کے ذریعے کفار کو فائدہ ہوا تھا، جتنا منافع اس تجارتی سامان سے ہوا تھا، مکے والوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ سارا مال مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ 50,000 درہم کہتے ہیں سونے کے سکے کو، 50,000 درہم اتنا منافع اس وقت ہوا تھا اس مال سے، وہ سارا کا سارا لگا دیا گیا مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے۔ ان کے لیے ساز و سامان خریدا گیا، زرے خریدے گئی، ہتھیار خریدے گئے، اور مسلمانوں کے لیے بہترین جنگ کی تیاری وہ لوگ اندر کر رہے تھے۔ اچانک ہوا یہ ابو سفیان، جو یہ بڑے بڑے سردار بننے کے بعد ابو سفیان کو انہوں نے سردار بنا لیا۔ ابو سفیان پہلے بھی سردار تھے، لیکن اب اتنی ایج کا آدمی اور اتنا پاورفل اور اتنا دماغ چلانے والا آدمی ابو سفیان ہی اس وقت تھے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے مسلمانوں پر اب حملہ کریں گے اچانک۔ تو ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، یہ ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہوئے، اللہ کی قدرت دیکھے، اکرمہ ابو جہل کا بیٹا وہ بھی بعد میں مسلمان ہوئے۔ صفوان بن امیہ ابن خلف جو بہت بڑا دشمن تھا حضرت بلال پر ظلم کرنے والا، یہ بھی جنگ احد میں شامل، لیکن بعد میں یہ بھی مسلمان ہوئے۔ خالد ابن ولید جن کا نام آتا ہے سیف اللہ، جن کا لقب ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگ احد میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور بہت ٹف ٹائم حضرت خالد ابن ولید نے جنگ احد میں مسلمانوں کو دیا، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو لے کر ابو سفیان جو ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ کافروں کی تعداد 3,000 ہے، 3,000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے نکلا۔ 200 لوگوں کے پاس گھوڑے ہیں اور 3,000 ان کے پاس اونٹ ہے، اور 700 لوگ ایسے ہیں جو پورا جنگی سامان پہنے ہوئے ہیں، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک جنگی لباس میں ڈھکے ہوئے ہیں۔ یہ لشکر کو لے کر ابو سفیان جو ہے خون کا بدلہ خون کا نعرہ لگاتے ہوئے کفار مکہ کو جوش دلا کر مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر نکلے۔ اور ان کے علاوہ یہ 3,000 لوگوں کے علاوہ انہوں نے 20-25 عورتوں کو بھی ساتھ رکھا، اس لیے نہیں کہ انٹرٹینمنٹ ہو جائے، اس لیے نہیں کہ ان کا ٹائم پاس ہو جائے، بلکہ اس لیے رکھا کہ میدان بدر میں وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ جب حملہ مسلمانوں کی طرف سے زیادہ قوی ہوا تو کفار کے پاؤں اکھڑ گئے، وہ پیچھے کا پیچھے بھاگنے لگے۔ تو عربوں کے اندر ایک نفسیاتی چیز ہے کہ وہ لوگ عورتوں کے سامنے شکست کو تسلیم نہیں کرتے، اور عورتوں کے سامنے اپنی شکست کو تسلیم کر لینا یہ بدترین شکست کی ایک قسم سمجھتے تھے۔ اور پھر عورتیں کیسی ہوتی ہے، تانے مارنا ان کی عادت، اگر یہ جنگ چھوڑ کر بھاگ جائے تو پھر ساری زندگی ان کی تانوں میں گزر جائے گی۔ تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ ہم عورتوں کو لے کر جائیں گے تاکہ یہ لوگ اس خوف سے پیچھے نہ ہٹے کہ ہماری عورتیں ہیں، اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں گے تو یہ ہماری عورتوں کو اپنی باندی بنا لیں گے، ان کو قید کر لیں گے۔ تو یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی ابو سفیان کی عورتوں کو اپنے ساتھ جنگ میں رکھنے کی۔ اب یہ لوگ قافلہ لے کر نکل گئے۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے، جنگ بدر میں قیدی بن کر آئے تھے اور فدیہ دے کر وہ واپس مکہ چلے گئے تھے۔ مسلمان پہلے سے ہی تھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر حضرت عبداللہ ابن عباس مسلمان ہوئے، اس کے بعد مکے چلے گئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بھی آپ نے سنا کہ جب ان کو قید کر لیا گیا اور فدیہ طلب کیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے چاچا، آپ نے جو میری چاچی فضل کو جو پیسے وغیرہ مال دے کر آئے ہیں اس میں سے اپنا فدیہ ادا کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ وہ جو مال ہے میرے اور فضل یعنی میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں تھا، اگر آپ کو اس چیز کا پتہ ہو گیا تو یقیناً یہ بات اللہ نے آپ کو بتائی اور آپ اللہ کے برحق رسول ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، واپس مکہ جا کر رہنے لگے، آخر حیات تک بھی آپ مکے ہی میں رہے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کیا کیا، ایک شخص کو تیار کیا اور بہت تیز گھوڑا دے کر مدینے کی طرف روانہ کیا، اور ساری فہرست لکھ دی کہ اتنے اتنے لوگ نکلے ہیں، ان کے پاس اتنا اتنا سامان ہے، وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ 7 دن کا سفر تھا مکے سے مدینے کا، وہ گھوڑا تیز دوڑاتے ہوئے 3 دن کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچ کر اس نے جو ہے وہ خط رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا۔ یہ 5 شوال کو مکے سے جو ہے قافلہ نکلا۔
تقریباً 8-9 تاریخ کو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ خط پہنچا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 صحابہ کرام کو ذمہ داری دی کہ جاؤ اور دیکھو وہ لوگ کہاں تک پہنچے ہیں۔ وہ لوگ گئے اور جا کر انہوں نے دیکھا تو کفار مکہ کا جو قافلہ تھا قریب مدینے کے بارڈرز تک آ چکا تھا۔ وہ قریب آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کی خبر پہنچی، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسا کہ بارہا کہا گیا کہ مشورہ کیا کرتے تھے، مشورہ کرنا سنت ہے، اسی لیے تو حضور نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور حالات سے واقف کروایا اور بتایا کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں وہاں سے نکلے ہیں، اب کیا کیا جانا چاہیے۔ تو جو بڑے بڑے بزرگ صحابہ کرام تھے، بڑی عمر کے لوگ تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ہم مدینے ہی میں رہیں گے اور مدینے کے باہر اپنی فوج کو تعینات کریں گے، ہم مدینے کے اندر رہ کر اپنا ڈیفنس کریں گے اور ان سے لڑیں گے۔ لیکن نوجوان صحابہ کرام جو جوش اور جذبے سے بھرے ہوئے تھے، کسی کے پاس شہادت کا شوق ہے، کسی کو جنگ لڑنے کا شوق ہے، اپنی بہادری اور شجاعت دکھانے کا شوق ہے، وہ صحابہ کرام جو ینگ تھے وہ لوگ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم باہر نکل کر میدان میں جنگ لڑیں گے تاکہ ان کو ہی پتہ چلے کہ مدینے والے بھی کچھ کمزور نہیں ہے، ہم نکل، کیونکہ بدر کا واقعہ ہوا تھا اور ان کے پاس جوش اور جذبہ اس لیے تھا کہ بدر کا موقع جو تھا جنگ کا نہیں تھا، وہ گئے تھے قافلے کو رکنے کے لیے، جنگ راستے میں آ گئی، لڑ لیے، جیت کر آ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریفیں ان کی اور بدر والوں کے لیے انعام رکھا کہ وہ جنگ بدر کے بعد کوئی بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا نہیں، ان کے لیے جنت مقدر کر دی گئی۔ یہ اصحاب بدر کا مقام تھا، ان کی فضیلتیں جب یہ صحابہ کرام نے سنی نوجوان، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نکل کر میدان میں لڑیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجر مبارکہ میں گئے اور جا کر جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ادھر جو معمر صحابہ کرام تھے، جو عمر رسیدہ تھے اور جو بڑے عمر کے تھے، بزرگ افراد تھے، وہ سارے آ کر بچوں کو، نوجوان صحابہ کرام کو سمجھانے لگے کہ اے فلاں فلاں، سمجھو کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا منشا یہ نہیں ہے کہ باہر نکل کر لڑا جائے، لیکن تم لوگوں نے بہت زیادہ فورس کیا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہاری بات کو قبول کر لے اور باہر نکل کر جنگ کرنے کا ارادہ کر لے۔ تو جب بھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام باہر آئے تو تم لوگ معذرت کر لو اور یہ کہو کہ آپ کا جو منشا ہے اس کے مطابق ہم جو ہے حکم پر عمل کریں گے۔ تو ان نوجوان صحابہ کرام کو بھی خیال آیا کہ ہاں، ہم نے بہت زیادہ جو ہے اصرار کیا، بہت زیادہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو منایا، اسی لیے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام باہر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب حجرے سے باہر نکلے تو آپ نے پورا جنگی لباس پہنا ہوا تھا، جنگ کی تیاری کر کے تلوار ہاتھ میں لے کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلے۔ تو یہ نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے گئے اور جا کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا، معافی چاہی اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ ارادہ نہیں تھا، بلکہ ہم اپنے جوش کا، جذبے کا اظہار کر رہے تھے، لیکن آپ جس طرح چاہتے ہیں ہم آپ کے حکم پر عمل کریں گے۔ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جنگ کا لباس پہن لے کافروں کے مقابل میں اور بغیر مقابلہ کیے کہ اس جنگ کو اتار دے۔ اب ہم نے جنگ کا لباس پہن لیا ہے اور یہ ارادہ کر لیا ہے کہ احد کے میدان میں جا کر لڑیں گے، اب یہ میدان میں جا کر لڑائی ہوگی۔ اب جب یہ یہاں سے قافلہ نکلا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا 1000 کا لشکر تھا، 1000 افراد تیار ہوئے احد کے میدان میں جانے کے لیے۔ ادھر ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابی، جس کا نام آپ نے بارہا سنا ہے، منافقوں کا سردار تھا، اس کے دل میں کچھ تھا، زبان پر کچھ اور تھا۔ اس کا معاملہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے یہ سارے مدینہ کے جو انصار تھے وہ عبداللہ ابن ابی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تھے، اس کو اپنا بادشاہ آقا ماننے والے تھے۔ لیکن جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں داخل ہو گئے تو پورے لوگ مدینہ میں حضور کی طرف متوجہ ہوئے، حضور کے پیچھے پیچھے رہنے لگے۔ عبداللہ ابن ابی کو کونے میں ڈال دیا گیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار تھی، اس نے کیا کیا کہ اب دار ہماری گل نہیں رہی ہے، لہذا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا ظاہری طور پر، لیکن اندر سے یہودیوں کے ساتھ مل کر دشمنی وہ چلا رہا تھا۔ اب اس کے پاس ایک موقع بھی تھا، یہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری بات نہیں سنی، بچوں کے مشورے پر عمل کیا، ہم سمجھتے ہیں کہ آگے خطرہ ہوگا، لہذا ہم نہیں آئیں گے کہہ کر وہ اور اپنی ٹیم کو لے کر پلٹ گیا۔ 300 لوگ وہاں سے جو ہے واپس چلے گئے، 1000 میں سے 300، اب یہ 700 نہتے صحابہ کرام۔
جن کے پاس زیادہ تر کے پاس جنگی سامان بھی نہیں ہے. مسلمانوں کی مالی حالت آپ کو پتہ ہے اس وقت کیسی تھی، لیکن جوش اور جہاد کا جذبہ جو تھا، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ تھا، اس بھروسے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدد اور نصرت عطا فرمائی. جب یہ چھوڑ کر جا رہا تھا تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو فرمایا بھی کہ اے لوگو، تم ان سے پریشان مت ہو کہ یہ لوگ تم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اچھا فیصلہ کیا ہے اگر تم صبر کا دامن تھامے رکھو اور میرے مشورے پر عمل کرو. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کو لے کر میدان میں چلے گئے. جاتے وقت راستے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 محاذ بنائے اور 3 بڑے سردار بنائے. قبیلے، ایک اوس کا قبیلہ تھا، ایک خزرج کا تھا، ایک جو مکے سے مہاجر آئے تھے ان کا تھا. اوس قبیلے کے آپ نے حضرت اسید ابن حضیر کو بلا کر ان کا قیادت کا جھنڈا عطا فرمایا اور کہا کہ قبیلے اوس والے پورے ان کے پیچھے رہیں گے. خزرج والوں کو بلا کر حضرت خباب ابن منذر کو جھنڈا عطا فرمایا اور کہا کہ خزرج والے ان کے ساتھ رہیں گے. اور ادھر مہاجرین میں سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر آپ نے جھنڈا عطا فرمایا. اب آپ جب جا رہے تھے تو مدینے کے جو یہودی تھے، ان لوگوں کا آپس میں معاہدہ تھا، جیسا آپ نے سنا ہے کہ جب رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے تھے ہجرت کے پہلے سال ہی معاہدہ کیا تھا کہ ہم پر کوئی جنگ آئے گی تو آپ ساتھ دیں گے، آپ پر کوئی برا ٹف ٹائم آئے گا تو ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا تھا. تو مدینے کے جو یہودی تھے وہ مدد کے لیے ہاتھ بڑھانے کے لیے آئے تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ ہم کافروں کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں اور کافروں کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں لی جاتی، لہذا آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، کہہ کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھ گئے. اس کے بعد ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا گیا، ڈال کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام وہاں رات میں قیام کیے. راستے میں وہ مسجد بھی آتی ہے، مسجد ذراع جس کو کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں مشہور مسجد ہے، وہاں پر آپ رکے رہے. وہاں سے کچھ فاصلے پر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ ارادہ کیا کہ بچوں کو واپس بھیج دیا جائے. تو بچوں کو، چھوٹے کم عمر کے لوگوں کو باہر نکالا جانے لگا. تو حضرت رافع ایک صحابی کے فرزند تھے، ان کو بھی جب ہٹایا گیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنگ کے لیے تیار ہوں، آپ دیکھیے میری عمر بھی زیادہ ہے اور میری ہائٹ بھی زیادہ ہے، کہہ کر اپنے انگلیوں پر کھڑے ہو گئے، اس طرح کے لمبے دکھے. تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اس عمل کو پسند فرمایا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی ہمارے ساتھ جنگ کے میدان میں چلو. جب ان کو لے لیا گیا اس کے بعد پھر بچوں کو ہٹایا جانے لگا تو حضرت سمورہ، یہ بھی ایک نوجوان کم عمر کے تھے، ان کو بھی ہٹا دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ رافع کو لے کے جا رہے ہیں، اگر رافع میں اور میرے میں کبھی بھی مقابلہ ہوا ہے تو میں رافع کو پچھاڑ دیتا تھا. اگر آپ ابھی بھی اس وقت ہمارا مقابلہ کر لیں تو میں رافع پہ بھاری پڑ جاؤں گا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں میں کشتی کروائی. تو ہوا ایسا ہی، سمورہ نے رافع کو پچھاڑ دیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سمورہ کو بھی اپنے ساتھ جنگ کے میدان میں لے جانے کے لیے شامل کیا. تو یہ جوش اور جذبہ جو ہے میدان میں بچوں کا بھی تھا، جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ٹریننگ کیا کرتے تھے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کو احادیث پڑھ کر سنا کرتے تھے، اللہ کی آیتیں، اور جو جوش اور جذبہ ان کو دلایا کرتے تھے، اس کا ایک یہ نتیجہ بھی رہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں پیش کر دیا کرتے تھے. یہ جنگ احد کا جو ہے ابتدائی نقشہ تھا. انشاءاللہ آگے کی تفصیل جو ہے ہم آگے کے درس میں سماعت کریں گے. اور جو ایک خاص بات، 13 رجب المرجب آنے والی 13 تاریخ کو حضرت سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کا دن ہے. 20 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے، یوم ولادت کا ہے، اسی لیے آپ کا تذکرہ اس مہینے میں زیادہ بھی ہوتا ہے. حضرت علی کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. بعض حضرات سوشل میڈیا وغیرہ پر پھیلا رہے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی، کسی اور صحابی کی ہوئی تھی. ایک اور صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت حکیم ابن حزام ہے، ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی ولادت بھی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی. لیکن حضرت علی کا قول، حضرت علی کے بارے میں حضرت امام حاکم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب کے اندر روایت لائی ہے، اور فضائل اعمال میں جو ہوتی ہے روایتیں بڑی مقبول ہوتی ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بھی اگر تاریخ میں روایت مل جاتی ہے تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ حضرت علی کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. حضرت علی مرتضیٰ کی جب ولادت ہوئی
تو روایت میں آتا ہے کہ کچھ گھنٹوں تک یا 2-4 دن تک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام شہر مکہ کے باہر تھے، مکے میں موجود نہیں تھے، اور حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ جب آپ لوٹ کر آئے تو آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو حضرت رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب دیکھنے کے لیے آئے تو گھر والوں نے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس وقت کی بات ہے۔ تو حضرت علی کے بارے میں کہنے لگے کہ بچہ تو پیدا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، اپنی آنکھوں کو ہی نہیں کھلتا، آنکھیں اس کی بند ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اب تک اس کی آنکھیں نہیں کھلی ہے۔ سارے گھر والے پریشان ہیں، رشتہ دار۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے گود میں لیتے ہیں، حضرت علی اپنی آنکھوں کو کھول کر جو سب سے پہلے دیکھتے ہیں وہ رخ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے۔ یہ شرف، یہ مقام کسی اور صحابی کو، کسی اور کو نہیں ملا جو حضرت علی مرتضیٰ کو ملا۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام کا جب نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور جب حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، اور کرم اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ آپ کے چہرے کو روشن اور منور کرے۔ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جس چہرے کا سب سے پہلے دیدار حضرت علی نے کیا ہے وہ چہرہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا۔ حضرت علی مرتضیٰ آپ کے بارے میں سب سے زیادہ احادیث رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کسی صحابی کے بارے میں آتی ہے تو حضرت علی ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ جس طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سارے نبیوں کے سردار ہے، ولایت میں جو سب سے اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت جس کو ولایت لینی ہے وہ حضرت علی کے در سے لے۔ اسی طرح رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ولایت بھی چاہیے تو علی کے در سے ہو کر جانا پڑے گا، علم کی خیرات بھی چاہیے تو حضرت علی کے در سے ہو کر لینا پڑے گا۔ حضرت علی کا وہ مقام ہے کہ حضرت علی کو چھوڑیں گے تو اس کے ہاتھ میں کچھ آنے والا نہیں ہے۔ ہاں مسلمان رہے گا، ایمان رہے گا، ایمان کے لیے بھی حضرت علی مرتضیٰ سے محبت شرط ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ علی تم سے محبت کرے گا ایمان والا، اور تم سے بغض رکھے گا منافق۔ جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ تم سے بغض رکھے گا۔ تو ہمیں چاہیے اپنے سینوں کو کشادہ کرے، ان حضرات اہل بیت اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو اپنے سینوں میں لائے، ان کا ادب، ان کی تعظیم کو اس کے برقرار رکھیں۔ انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔